السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی بخاری، آپ دیکھ رہے ہیں correspondent.pk۔ ناظرین، سلیکٹڈ سے امپورٹڈ سے سلیکٹڈ، کوئی حکومت سلیکٹڈ ہو گئی، کوئی حکومت جو ہے وہ امپورٹڈ ہو گئی۔ یہ ایک ٹوٹل مختصر سا تعارف ہے پاکستان کی ہسٹری کا، پاکستان کی سیاست کا۔ جو کل سلیکٹڈ تھے وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگ تھے ان کو وہ بہت اچھے لگتے تھے، لیکن جب وہ اقتدار کے ایوانوں سے نکالے گئے ایک رجیم چینج کی صورت میں، تو انہوں نے ہی الزام لگایا کہ اب امپورٹڈ گورنمنٹ آ گئی ہے۔ یہ ناظرین، امپورٹڈ اور سلیکٹڈ یہ دو الفاظ نہیں ہیں، یہ پوری تاریخ ہے ہماری پاکستان کی سیاست کی۔ اگر دیکھا جائے تو جنہوں نے سلیکٹڈ کو سلیکٹڈ کا خطاب دیا، کوئی ایک پارٹی پاکستان کی ایسی دکھا دیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے بغیر پاکستان میں اقتدار میں آئی ہو، ایسی کوئی بھی نہیں ہوگی۔ بے شک وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہو، بے شک وہ نواز شریف صاحب ہو، بے شک وہ عمران خان صاحب ہی کیوں نہ ہو، بے شک وہ شہباز شریف کی حکومت ہو یا وہ آصف علی زرداری ہو، سب کو کیوں بیٹھنا پڑتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں؟ کبھی کسی نے سوچا اس بات پہ؟ کیوں ہم سیاستدان، کرپٹ پریکٹسز کرنے والے، غلیظ اشرافیہ اپنا کندھا دیتے ہیں ہم ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو، طاقتور لوگوں کو، کہ وہ فائر کریں حکومتوں کو، اور فائر کرنے کے لیے جو بندوق ہے ان کے لیے ہم اپنا کندھا جو ہے وہ آگے کر دیتے ہیں۔ پھر بعد میں ہم الزام لگاتے ہیں۔ بھلے ان میں سے کچھ لوگ اس چیز کا ادراک کر لیتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا، یا ہم ملک کے مفاد میں اپنے فیصلے کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں ٹھیک لگتے ہیں، لیکن جو طاقتور لوگ انہیں لائے ہوتے ہیں پھر ان کو تو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے، جیسا کہ ماضی میں بنایا گیا اور جیسا کہ ابھی مستقبل میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اصل میں جو بات ہے وہ بات یہ ہے کہ ہماری جو بے شعور عوام ہے، ویسے تو اب شعور آتا جا رہا ہے، لیکن ایسے لوگ جن کو بے شعور رکھا گیا، جن کو علم سے محروم رکھا گیا، جن کے لیے وسائل جو ہیں وہ ناپید کر دیے گئے، وہ چند سو میں اپنے ووٹ کو، اپنے قومی فریضے کو فروخت کر دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا، ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کی معاشی حالت کیسی ہوگی، ان مادر وطن جو ہے اس کا دنیا میں جو مقام ہے وہ کیا ہوگا، اس کی عزت ہوگی نہیں ہوگی۔ وہ چند سو کی عوض اپنا ووٹ بیچنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور یہ کرپٹ اشرافیہ اس کو اپنی انویسٹمنٹ سمجھ کے اس پہ بے دریغ پیسہ لگاتے ہیں، اور وہ پیسہ وہ ہوتا ہے جو یہاں پہ ملی بھگت سے، خواہ کوئی طاقتور ہو، خواہ کوئی سیاستدان ہو، ملی بھگت سے جو پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے وہ آنے والے الیکشن پہ انویسٹمنٹ کے طور پہ لگایا جاتا ہے، تاکہ یہ نظام ایسے ہی رہے، ایسے ہی چلتا رہے۔ ان لوگوں کے پیٹ پتہ نہیں کیوں نہیں بھرتے، ان لوگوں کے پیٹ پتہ نہیں کتنے بڑے ہیں جو کہ روٹی کی بجائے شاید واقعی قبر کی مٹی سے بھرے جائیں گے۔ ناظرین، عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تو ان پہ سب سے پہلا الزام یہ لگا کہ یہ سلیکٹڈ ہیں۔ گو کہ بعد میں انہوں نے خود بھی ایک دو چیزوں میں اس چیز کا اعتراف کیا کہ میری حکومت جو تھی اس پہ میرا اختیار نہیں تھا۔ ہر جانے والی حکومت یہی کہتی ہے، لیکن خان صاحب کی یہ بات پازیٹیو تھی، پازیٹیو ہے کہ انہیں جلدی یہ ادراک ہو گیا کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا،
اگر انہیں حکومت لینی ہے تو وہ پورے اختیار کے ساتھ ایسی حکومت چاہیے انہیں جس میں وہ اپنے فیصلے کر سکیں اور انہیں منوا سکیں، جس کے لیے وہ ایک سٹرگل کر رہے ہیں، جس میں ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، ان پہ جان لیوا حملے بھی ہوئے ہیں۔ ماضی میں بھی ایسے سیاستدانوں کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کب تک ہم سلیکٹڈ اور امپورٹڈ بنتے رہیں گے۔ اب اللہ جانے یہ امپورٹڈ کے بعد جو حکومت آئے گی وہ سلیکٹڈ ہوگی یا نہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی یا نہیں۔ جیسا کہ آج ایک اقتدار جو ہے وہ پاک فوج کی سربراہی کا وہ منتقل ہوا ہے آگے، ایک چھڑی جو ہے اس سربراہی کی جو سمبل کے طور پہ وہ دی جاتی ہے، اقتدار کے لیے آگے منتقل کی جاتی ہے نئے آرمی چیف کو، اس کو جادو کی چھڑی سمجھا جاتا ہے یہاں پاکستان میں، کیونکہ اس سے توقع کی جا رہی ہوتی ہے کہ اس جادو کی چھڑی سے ایسے کام ہوں گے جس سے ہم اپنے فوائد حاصل کریں گے، اس کے لیے اپنا کاندھا دیا جاتا ہے، پھر بعد میں الزام لگایا جاتا ہے کہ ادارے مداخلت کرتے ہیں۔ آپ موقع کیوں دیتے ہیں؟ آپ موقع نہ دیں، کیا ہی اچھا ہو۔ اگر پاکستان ان تمام کرائسس سے نکلنا چاہتا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک دن پاکستان کے عوام سو کے اٹھے تو انہیں پتہ چلے کہ جو آرمی چیف تھے وہ ریٹائرڈ ہو گئے اور نئے آرمی چیف نے کمان سنبھال لیا۔ آپ یقین کریں اگر ایسا ہو گیا تو پھر کسی بھی جانے والے آرمی چیف کو اپنی تقریر میں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ آئندہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، یا یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ پہلے مداخلت ہوئی اب نہیں ہوگی، یا یہ بھی نہیں کہنا پڑے گا کہ ہم ایسے انتظامات کر کے جا رہے ہیں کہ آئندہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ کیوں؟ پھر سب کچھ خود بخود ایک سسٹم کے تحت ٹھیک ہو جائے گا، کوئی ایک دوسرے کی ڈومین میں مداخلت نہیں کرے گا۔ جب ایسا ہوگا تو آپ یقین کریں کہ یہ وطن جس کو قدرت نے ہر نعمت سے مالا مال کیا ہوگا، اس کو خوبصورت موسم دیے ہیں، اس کو معدنیات دی ہیں، اس کو تمام قدرتی وسائل دیے ہیں، یہ ایٹمی طاقت ہے، یہ دنیا کے ترقی پذیر ملکوں میں اس کا شمار ہونے لگے گا اگر ایسا ہو جائے تو۔ ہم امید کرتے ہیں نئے آرمی چیف جناب سید عاصم منیر صاحب سے کہ وہ پاکستان میں جو فوج کی جو عزت ہے اس میں اضافہ کریں گے، فوج اور عوام کے درمیان جو رومانس ہے جو کم ہوا ہے آج کل، ہونا نہیں چاہیے، اس کو دوبارہ اپنی معراج پہ لے کے آئیں گے، اور واقعی یہ ثابت ہوگا، وہ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز سے کہ فوج اور ادارے اب پاکستانی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، تو یقیناً ہر طرف خوشحالی ہوگی، ترقی ہوگی اور وطن عزیز کی عزت کا بول بالا ہوگا۔ اب آخر میں ناظرین ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی عمران خان صاحب کا جو نیا انہوں نے سیاسی چال چلی ہے، جس چال سے تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں بدحال ہو گئی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، وہ بونگے بونگے سے بیانات دے رہی ہیں، بوکھلاہٹ کے شکار ہو چکی ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے، ہم مینڈیٹ اپنا چوری نہیں ہونے دیں گے۔ کسی کا تو آپ کر رہے ہیں، اب آپ کو اپنا مینڈیٹ یاد آ گیا۔ میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ پاکستان تاریخ کے جس نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، بے شک وہ معاشی ہو، سیاسی ہو، اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہیں صاف اور شفاف انتخابات۔ عمران خان صاحب نے یہ بڑا اچھا ایک پتہ پھینکا تھا، بلکہ کافی عرصے بعد ان کی کوئی ایسی سیاسی چال جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک تو اپنے اوپر وہ برڈن نہیں لیا وہ دھرنے کا، جس سے عوام
پریشان ہوتے، اسلام آباد کے لوگ پریشان ہوتے، پہلے سے ہی 1-2 مہینے سے ہی جو رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے دوست ہیں انہوں نے پورے اسلام آباد کو پیک کیا ہوا تھا، ان کا بس نہیں تھا چل رہا کہ وہ آسمان بھی اوپر سے کسی طریقے سے پیک کر دیں تاکہ کپتان کا ہیلی کاپٹر اسلام آباد میں لینڈ نہ کر سکے، لیکن یہ ان کے بس سے باہر تھا، وہ یقیناً یہ ضرور کرتے۔ لیکن خان صاحب نے ایک بڑی اچھی چال چلی ہے، بڑا کامیاب ایک جلسہ کیا، میسج بھی دیا، عوام کی حاضری ایک ریکارڈ دیکھنے میں آیا کہ اتنی حاضری تھی عوام کی، اور اس سے زیادہ ابھی وہ اسلام آباد کے داخلی راستوں میں تھے، سب کچھ پیک ہو چکا ہوا تھا، اور وہاں پہ آ کے خان صاحب نے اپنی جو سیاسی چال چلی وہ اب سمیٹی نہیں جا رہی پی ڈی ایم کی حکومت سے، ترلوں پہ ضرور آئی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کہ کسی طریقے سے پنجاب کو بچایا جا سکے، لیکن بچتی نظر نہیں آ رہی ہے اسمبلی پنجاب کی، اور اگر پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، صرف پنجاب کی، کے پی کے نہ بھی ہو، تو سیاسی منظرنامہ یک لخت تبدیل ہو جائے گا۔ اچھے کی امید کے ساتھ کل ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان زندہ باد۔